اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو، اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ جہنمی ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اس میں چند اقوال ہیں۔ دو قول زیادہ مشہور ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے لیے مغفرت کا سوال کریں۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ چونکہ ان کے باپ دادا مشرک تھے، کافر تھے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا قول جو مفسرین کا مشہور ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا جب تک مجھے اللہ تعالی منع نہیں کرے گا۔ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس پر کافی تحقیقات فرمائی ہیں۔ فتاوی ردویہ شریف میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر منع فرما دیا کہ چونکہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، لہذا آپ ان کے لیے مغفرت کا سوال نہ کریں۔ ایک روایت مشہور کی جاتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت چاہی تو اللہ نے مجھے اجازت دی۔ پھر میں نے ان کے لیے استغفار کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہ دی گئی اور مجھ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ شان نزول کی وجہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس روایت کو امام ذہبی نے ضعیف بتایا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث بخاری کی حدیث کے مخالف بھی ہے، جس میں آپ کا والدہ کے لیے استغفار کرنا نہیں بتایا گیا، بلکہ بخاری کی حدیث سے یہی ثابت ہے کہ ابو طالب کے لیے استغفار کرنے کے بارے میں یہ حدیث وارد ہوئی اور یہ آیت کریمہ اس وجہ سے نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں جن کو طبرانی نے، ابن سعد نے، ابن شاہین نے روایت کیا ہے اور سب کی سب ضعیف ہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں حدیث کی تخریج کے بعد اس حدیث کو غلط بتایا ہے۔ محدث ابن سعد نے یہ لکھا کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مل گئی، اور پھر جب آپ نے ان کے لیے استغفار کرنے کی اجازت مانگی تو منع کر دیا گیا، کہتے ہیں یہ حدیث، یہ روایت غلط ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، جنہیں کئی مرتبہ بیداری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، عظیم محدث ہیں اور صدیوں پرانے بزرگ ہیں، پوری دنیا کے اہل علم انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے رسالے التعظیم والمنہ میں اس مضمون کی تمام احادیث کو معلول بتایا اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں بلکہ غلط ہیں، ضعیف ہیں، لہذا وجہ شان نزول میں یہ صحیح نہیں۔ اور یہ ثابت ہے اور اس پر بہت دلائل موجود ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ مواحدہ تھیں اور دین ابراہیمی پر تھیں۔ افسوس ہے سعودی عرب کے نجدیوں پر کہ ایک غلط روایت کی وجہ سے، ضعیف روایت کی وجہ سے، معلول روایت کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مشرکہ اور کافرہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اتنی صحیح روایتیں ہیں جس میں حضرت بی بی آمنہ کے ایمان کا ذکر ہے، انہیں چھوڑ کر ایک غلط روایت کی بنیاد پر ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ سعودی عرب سے جو قرآن پاک چھپا ہے، جس میں ترجمہ بھی اردو میں غلط کیا گیا ہے اور تفسیر بھی غلط کی گئی ہے جگہ جگہ، وہاں بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ اسی قول پر زور دیا ہے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بکواسات کی ہیں، اور لوگوں کو تو بیچاروں کو شعور ہی نہیں ہے۔ وہ ایسے نادان ہیں کہ وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو تفسیر لکھی ہوئی ہے یہ تو انسان نے خود لکھی ہے، اور ترجمہ ایک عام آدمی نے خود کیا ہے۔ قرآن کی عربی یہ اللہ کا کلام ہے، اور ترجمے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، تفسیر میں بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں، بہت سے لوگ غلط تفسیریں کرتے ہیں۔ آ کر کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدہ آمنہ فلاں فلاں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ یہ قرآن میں بات نہیں ہے، قرآن کی غلط تفسیر میں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ جب عمرے پر حج پر لوگ جاتے ہیں تو یہ فری میں وہ قرآن پاک بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کا نور لے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی جو گستاخی کرے گا، بے ادبی کرے گا، کیا اللہ اور اس کے رسول اس سے خوش ہوں گے؟ کیا اسے قرآن کا نور ملے گا؟ اس لیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھیں یہ کہ ہمیں قرآن مل رہا ہے، قرآن کا نور، لیکن جب دل میں حضور کا بغض آ جائے یا حضور کے والدین کا بغض آ جائے تو ایمان ہی چلا جائے گا۔ جب ایمان سے انسان فارغ ہوگا تو نور قرآن کیا اسے نصیب ہوگا؟ آگے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو اس سے کر چکا تھا۔ یہاں باپ سے مراد چچا آزر ہے۔ اردو میں چچا کے لیے باپ کا لفظ بولا جاتا ہے، اور عربی میں چچا کے لیے ابن کا لفظ کہا جاتا ہے۔ ابن کا لفظ عربی میں چچا کے لیے، والد کے لیے، تایا کے لیے، دادا کے لیے، پردادا کے لیے، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بھی موحد تھے، ہاں ان کا جو چچا تھا وہ مشرک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے رب سے تیری مغفرت کی دعا کروں گا، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہاں وعدے سے مراد یہ ہے کہ آزر نے وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں اسلام لاؤں گا۔ تو جب تک اس کا انداز یہ رہا کہ وہ اسلام لانے کی باتیں کرتا تھا، تب تک آپ اس کے لیے استغفار کرتے رہے، اور جب آپ پہ یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس کے لیے استغفار نہیں فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک مجھے اللہ منع نہیں فرمائے گا میں تیرے لیے استغفار کروں گا، تو جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار نہیں کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔